السلام علیکم 7th کلاس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 7th کلاس آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ باب سوم میں سیرت طیبہ میں فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ کا پس منظر میں آج آپ کو ریڈنگ کر کے بتاؤں گی۔ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ دونوں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ عرب قبائل جس فریق کے ساتھ ملنا چاہے مل جائے۔ قبیلہ بنو حذائیہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا، جبکہ بنو بکر نے قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ پرانی دشمنی کی بنا پر بنو بکر نے بنو حذائیہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ بنو حذائیہ نے مجبوراً خانہ کعبہ میں پناہ لی، لیکن بنو بکر نے حرم میں داخل ہو کر بنو حذائیہ کا خون بہایا۔ قریش مکہ نے بنو بکر کا بھرپور ساتھ دیا۔ بنو حذائیہ کے ایک وفد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ قریش اور بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور خانہ کعبہ کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف ہیں، حلیف مطلب ساتھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ کی طرف بھیجا اور 3 شرطیں پیش کیں، ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں تاکہ اہتمام حجت ہو جائے۔ یعنی پہلی شرط جو تھی وہ تھی بنو حذائیہ کے مقتولین کا خون بہا دیں، یعنی نمبر 2 بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، معاہدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کریں۔ قریش مکہ نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسری شرط قبول کر لی، یعنی معاہدہ حدیبیہ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ جلدی ہی قریش کو اپنی بدعہدی کا احساس ہوا۔ انہوں نے ابو سفیان کو تمام نمائندہ بنا کر مدینہ منورہ بھیجا تاکہ حدیبیہ کے معاہدے کی پھر سے تجدید کریں، یعنی پھر سے وہ معاہدہ قائم کر لیں۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد وہ کئی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، لیکن صلح کی تمام کوششوں میں ناکامی کے بعد ابو سفیان مکہ مکرمہ واپس لوٹ گیا۔ امید ہے بچوں آپ کو فتح مکہ کا پس منظر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ کے لیے اس سبق کمپلیٹ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔